بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی کام کی غرض سے مدینہ سے باہر نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قافلہ ملا۔ آپ نے قافلہ دیکھا، قافلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بات کی کہ مجھے آپ کا یہ اونٹ پسند آیا ہے، آپ اگر مجھے یہ بیچنا چاہیں۔ ان لوگوں نے کہا دیکھیں جی، ان کی رقم طے ہوئی۔ حضور اب وہ جانتے نہیں تھے، وہ کافر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اونٹ لیا اور فرمایا بھائی میں تو کسی اور کام کی غرض سے آیا تھا، لہٰذا میں اس کی قیمت نہیں لایا، میں گھر جا کے اس کی قیمت آپ لوگوں کو بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب اس قافلے کا سردار آیا، حضور قافلے کو اس اونٹ کو لے کے چلے گئے، اور یہ وہ لوگ سارے حضور کی طرف وہاں تک دیکھتے رہے جہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہوئے۔ اب ان کا سردار آیا اور سردار نے کہا اونٹ کہاں ہے وہ؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کسی شخص کو بیچ دیا۔ کون ہے؟ پتہ نہیں۔ نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ کوئی ضامن؟ پتہ نہیں۔ اس کا پتہ کہاں ہے، کہاں رہتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ اب یہ باتیں چل رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا نام کیا ہے۔ ایک شخص بولا، فرمایا ہم اس کا نام تو نہیں جانتے، لیکن جب وہ بات کرتا تھا اس کی باتوں سے جو پھول گرتے تھے ہم تو اس کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ دوسرا شخص بولا کہ یار تم تو اس کے نام اور پتے کی بات کر رہے ہو، میں نے اس کی ایسی زلفیں دیکھی ہیں کہ وہ زلفیں ہی کیا کمال تھیں۔ ایک تیسرا شخص بولا کہ تم کہتے ہو اس کا نام پتہ اور کوئی ضامن ہوتا، ہم نے تو اس کی قد و کاشت کو، اس کے شکل کو، اس کی صورت کو جب دیکھا تو ہم تو مدہوش ہو گئے، ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اس سے کیا پوچھنا ہے۔ تو اب جب یہ شخص نے یہ بات کی تو وہ کہنے لگا لو تم لوگوں نے اپنا اونٹ گوا دیا، سمجھو تمہارا اونٹ کیا ہو گیا، چوری ہو گیا۔ جب اس نے یہ بات کی، خیمے سے ایک عورت بولی کہ کیا کہہ رہے ہو، چوری نہیں ہوا، اگر وہ شخص نہ آیا تو میں اس کی ضامن ہوں، میں تمہیں اس کی قیمت دوں گی۔ تو لوگ کہنے لگے شکر ہے کوئی تو اس کا ضامن ہوا، کوئی تو اس کو جانتا ہے، چلے ہمارے اونٹ کی قیمت کیا رہ جائے گی، باقی رہ جائے گی، ہمیں اونٹ کی قیمت ملے گی، کوئی تو اس کو جانتا ہے، اس کو ڈھونڈیں گے۔ اس عورت نے کہا لوگوں میں اس شخص کو جانتی نہیں ہوں، جانتی میں بھی نہیں ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا تم کیسے اس کی جو ہے نا سفارش کر رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ جب وہ بات کر رہا تھا تم اس سے بات کر رہے تھے، میں بھی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، میں بھی اس کی والضحیٰ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، میں بھی اس کی واللیل کی زلفوں کو دیکھ رہی تھی، میں بھی اس کے خد و خال کو دیکھ رہی تھی، میں بھی اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ لوگوں میں اس کو جانتی نہیں ہوں، لیکن میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے تمہارے پیسے نہ دیے تو میں اس کی کیا ہوں گی، ضامن ہوں گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ صحابہ اس اونٹ کی قیمت اور کھجوریں لے کر کے آئے۔ فرمایا ابھی ہمارا سردار تم لوگوں سے کیا لے کے گیا تھا؟ اونٹ لے کے گیا تھا، یہ اس کی قیمت، اور یہ انہوں نے تمہاری کس کے لیے، ضیافت کے لیے کھجوریں دی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا قیمت کو سائڈ پہ رکھو، کھجوروں کو سائڈ پہ رکھو، بتاؤ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اور کوئی نہیں ہے، وہ ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہمیں قیمت سے کوئی غرض نہیں، ہمیں کھجوروں سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اس نبی کے پاس لے کر کے چلو۔ اچھا وہ تمہارا نبی ہے؟ اب یہ سارے آئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ لوگوں میرے نبی کی بات کو سننا تو دور کی بات ہے، میرے نبی کی سیرت کو سننا تو دور کی بات ہے، میرے نبی کی بات کو سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ لوگوں نے تو اللہ نے میرے نبی کو اتنا حسین بنایا، میرے نبی کو اتنا جمیل بنایا، میرے نبی کو اتنا اعلیٰ و عرفہ بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو، آپ کے جمال کو، آپ کی گفتار کو، آپ کی بات کو، آپ کے حسن کو دیکھ کے کافر بھی کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ آج اس نبی سے ہم نے چہرہ پھیرا ہوا ہے، آج اس نبی سے ہم دور ہوئے ہیں۔ جب ہم اپنے نبی کے ساتھ سینہ بسینہ، شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اپنے نبی کے ساتھ مل جائیں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ذلتیں عزتوں میں تبدیل ہو جائیں گی، یہ پستیاں بالائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، یہ پستیاں بلندیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کیا ہو جائیں گے، وفادار ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر